اور یہ ماحول کس سے بنے گا؟ یہ ماحول بنائے گا اعمال سے. دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر. لیکن نماز کا معاملہ ایسا، یہ اجتماعی عمل ہے، ایک دوسرے کا تعلق ہے اس سے. آدمی کے دین کے اظہار کے لیے نماز ہے. شریعت تو ظاہر کا نام ہے، شریعت اندر کی چیز کا نام ظاہری اعمال کا نام ہے. اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے، لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے. ایک ظاہری عمل نماز کا ہے، اور فرمایا مسلمان اسی سے پہچانا جاتا ہے. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز سب سے پہلے فرض کی، بلکہ 13 سال مکے کے 2 سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے. 15 سال مسلسل ایمان نماز، بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. آپ کی یہاں کھیتی ہوتی نا کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نا. اس میں کیا ڈالتے ہو؟ تیل کہ گھی؟ ارے کچھ بولتے نہیں. کیا ڈالتے ہو کھیتی میں؟ گھی اسپیشل. ہاں کیا ڈالتے ہو؟ گھی. بیج نہیں، بیج کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے پانی. کیا ڈالتے ہو؟ پانی. اور آپ نے اس میں بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا. پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے؟ ارے بولو نا. گھی آپ نے ڈال دیا، کھیتی سرسبز ہوگی نہیں. پانی ڈالو، کھیتی سرسبز و شاداب ہوگی. ایسے ہی فرماتے ہیں ایمان کے باغیچے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے، تاکہ مرتے دم تک ایمان کی کھیتی سرسبز و شاداب رہے. اگر ایمان کی کھیتی کو عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت کو کہیں یہ کھیتی سوکھ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جان کر نماز مت چھوڑ، مذہب سے نکل جاتا ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو. فرمایا یہ 2 آدمی ہیں، کوئی ایک لے لے. کہا حضور آپ پسند فرما دو. کہ یہ لے جا، یہ نمازی ہے، اور دیکھ اس کی عزت کرنا، اس کو مارنا مت. ہم کو اللہ نے نمازی کو مارنے کی ممانعت کی ہے. یعنی نمازی کا اکرام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. ارے بھائی اپنے گھر میں مہمان آ جائے ہم عزت نہیں کرتے؟ ارے بولو نا. تمہارے امراوتی میں کیا رواج ہے؟ مہمان آ گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولے اپنی روٹی پکا کے کھائیں گے، لاؤ پیسے نکالو. آپ یہی کرتے ہو نا امراوتی والے؟ یار بولتے نہیں. یہی کرتے ہو نا؟ مہمان کے جیب سے پیسے نکال لیے، اس کا سامان لے لیا، لا بولے ادھر بیچ کے اپن کھانا پکائیں گے. نہیں، غریب سے غریب آدمی کی بھی غیرت ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کو سوکھی اپنے بس کی ضرور کھلاتا ہے، غریب بھی ہوگا. حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حج کو جا رہے تھے. راستے میں اپنے قافلے سے پچھڑ گئے. تینوں بھائی ایک طرف گئے، کچھ بھی نہیں، قافلہ نکل گیا ایک طرف، سارا سامان قافلے کے ساتھ. ایک جیب میں ایک پیسہ نہیں اور بھوکے بھی ہیں. ایک جگہ گئے تو ایک بڑھیا کی کٹیا تھی، چھوٹی سی جھوپڑی. کہنے لگے مائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے، کیا بات ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں؟ کہا بیٹے برکت آ گئی میرے گھر میں. کہے مائی ہم بھوکے بھی ہیں. کہا بیٹے میں غریب عورت ہوں، صرف ایک بکری ہے میرے گھر میں، کل اناج نہیں، کچھ نہیں. میرا شوہر گیا مزدوری کے لیے، یہ ایک بکری ہے، دودھ نکال دو، گرم کر کے پلا دیتی ہوں، ذبح کر دو، ٹکڑے کر دو، پکا کے کھلا دیتی ہوں. بیٹے بس یہی ہے میرے گھر کے اندر. بھائیوں نے دودھ نکالا، اسے گرم کیا اور پیے، بکری کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کھائے. اب چلنے لگے. کہے مائی اب مدینے کے رہنے والے ہیں، جب مدینے آنا تو ہم سے ملاقات کرنا. چلے گئے. اب آیا بڈھا شام کو،
تو بڈھی نے کہا مہمان آئے تھے اپنے گھر میں ہاشمی لوگ، کہ بیٹے برکت آئی تھی. کہنے کہ بڈھی کو برکت آئی تھی اپنے گھر میں. بڈھی بولنے لگی میں نے بکری پکا کر کھلا دی. بڈھا لگا کڑ کڑ کرنے، یہ کیا بڑی ایک بکری تھی دودھ کی، وہ بھی کھلا دی تو نے کاٹ کے. اب بڈھا تھوڑی دیر تک ذرا کڑ کڑ کرتا رہا. بڈھی چپ ہو گئی بیچاری. جب اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے نا، بعض مرتبہ تھوڑی پریشانی بھی ڈال دیتا ہے، اسل پانی نہیں برتا. اور بڈھا بڈھی محنت مزدوری کرنے کے لیے مدینے آ گئے. فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے، اور وہ بڈھی مینگیاں جمع کر رہی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا دیہات کی عورتیں گوبر جمع کرتی ہیں، اپلیاں بناتی ہیں، کھاد کھیتی میں ڈالتی ہے. ممکن ہے وہ کھیتیاں وہ مینگیاں جمع کر کے سکھا کے جلانے کے لیے رکھتے ہوں. گھر وہی بڈھی ہے بکری والی ہے کہ مائی پہچانا میرے کو؟ کہا نہیں بیٹے، ارے میں ہاشمی سے ایک ہوں. خادم سے کہا لے کر آ اس کو گھر پر. لے گئے اپنے خزانچی کو بلا کر کہا 1000 بکریاں 1000 روپے نقد دے دو بڈھی کو. کتنے دو؟ کہ جو ہے وہ بھی لے لو. ارے کیا بولا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد. بڑے بھائی جان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے بھائی جان نے کیا دیا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد. بولے میرے بھی لکھ لو 1000 بکریاں 1000 نقد. خزانچی کو بلا کر لے جاؤ، دے دے 1000 بکریاں 1000 نقد. عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئے، کہنے لگے بھائیوں نے کیا دیا؟ 1000 بکریاں 1000 نقد. بڈھی کو کہنے لگے تو کنجوسوں کے پاس کائی کو گئی تھی، تو میرے پاس آتی، اللہ کی قسم اتنا دیتا بھول جاتی تو. لیکن بھائی اگر زیادہ دوں گا تو بھائیوں کی برابری ہوگی. 2000 بکریاں 2000 نقد دے دی. اپنے مہمانوں کے ساتھ انسان یہ سلوک کرتا ہے، وہ خالق و مالک اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بندہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ اپنے شان کے اعتبار سے اس کو دیتا ہے. ہماری تمہاری شان کیا؟ 2 کوڑی کی نہیں. وہ بڑی قدرت و طاقت والا، وہ دے گا اپنے شان کے اعتبار سے دے گا. ایک فقیر نے بادشاہ سے کہا اللہ کے نام پہ پیسہ دے. بادشاہ نے کہا میری پوزیشن کے خلاف پہ پیسہ دینا. بولے حکومت دے. بولے تیری پوزیشن کے خلاف ہے. دینے والا اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا کون ہوا؟ اور اللہ کون ہوئے؟ بندے کے میزبان. اور اتنی بڑی شان اور قدرت والا مہمان میزبان معمولی تھوڑی ہے. ہم انسان ہو کر اپنے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. مرغا کاٹ کے کھلائیں گے، بکرا کاٹ کے کھلائیں گے. کوئی اپنے مہمان کو دال جلدی نہیں کھلاتا. کھلا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کھلایا؟ دال روٹی کھلایا. تو کیا کرے میزبان؟ بولے دال روٹی کھلاتا. اپنے مہمانوں کو کم سے کم شوروا مانڈا تو کھلا، یعنی کچھ عزت کی روٹی کھلا. آدمی اپنے شان کے اعتبار سے کھلاتا. ایسی میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا شان کے اعتبار سے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ آنے والے بندوں کے میزبان ہیں، بندہ آنے والا مہمان ہے. ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، تو ساری دنیا کا میزبان، ساری دنیا تیرے در پہ آنے والی مہمان، آنے والے مہمانوں کا مغفرت سے استقبال کر. اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتا. اللہ پر حق ہے بندے کا. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. یہاں آنے والا محروم نہیں جاتا. جو انوارات اللہ نے مسجد کے رکھے وہ کسی جگہ کے نہیں رکھے. اسے کرنے اول کی چیز ہے یہ. بلکہ ایک بات اور دیکھو گیا کہ جہاں جہاں دنیا میں اللہ والے گئے، صحابہ گئے، اس کی علامت کیا؟ کہ وہاں کی مسجد بتلائی گئی یہاں مسلمان آیا ہے. جہاں کہیں مسلمان گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. اپنا گھر بعد میں بنایا، لیکن اللہ کا گھر پہلے بنایا. اللہ والے خدا کا پیغام لے کے دنیا میں جہاں کہیں گئے، انہوں نے خدا کا گھر پہلے بنایا. ہم لوگ یونان گئے تو پوچھا بھائی مسلمان آبادی کہاں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟
کا مسجد دکھے گی سمجھ لو یہ مسلمان آبادی ہے. اور پھر بزرگوں یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. رحمتوں کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں اور عذاب کے دروازے بھی یہیں سے کھلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 بات جس بستی میں ہوگی خدا کا عذاب نہیں آتا. اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے جماعتیں چل پھر کے کس کے لیے ملاقات کرتی ہے؟ اللہ کے لیے. کیا غرض وابستہ ہے. اور ان کی ملاقاتوں کی برکت سے خدا مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اور مسجدوں کے آباد کرنے والے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں, توبہ اللہ کرتے ہیں. فرمایا 3 کام جس بستی میں ہوں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب مسجد ویران ہوگی تو خدا کا عذاب آئے گا. کسی بستی کی حالت دیکھنی ہے وہاں کی مسجد کی حالت دیکھو. مسجد کی حالت اچھی ہے تو بستی کی حالت اچھی ہے, اور مسجد کی حالت اچھی نہیں یوں سمجھ لو بستی کی حالت اچھی نہیں. یہ خدا کا حکم پورا ہونا چاہیے. اتنی محنت کرو اپنے علاقوں پر, نمونہ بناؤ بزرگوں اپنے علاقے کو کام کا. دنیا کے لیے خیر کے راستے کھلیں گے. آج دنیا بہت پریشان ہے, مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, اور مسلمان کے پاس ہے مسلمان کرتا نہیں. دنیا کے پاس مسائل کا حل نہیں سوائے پریشانیوں کے, اور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے. کوئی بھی آپ حدیث میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایک آدمی علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو دلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ارے جب دین سیکھ کر آئے گا صحیح عمل کرے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی ہر مخلوق کو راحت ملے گی, دلوں کی چونٹیوں کو غذا ملے گی, سمندر کی مچھلیوں کو راحت ملے گی جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم. تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے بگاڑ سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. ہم کو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, آخری نبی کی امت, اس کی ہر بات کا اثر دنیا کے اوپر ہوتا ہے. یہ آخری نبی کی امت ہے, سارے عالم کی نبی کی امت ہے. یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہے. یہ اس کے عمل کے اثرات دنیا پر پڑتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک بوڑھا بہمن آیا, ایک دم دبلا پتلا. ہمارے امیر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ آدمی بہت دیر سے بیٹھا ہے, کہتا ہے یہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں, مجھے کچھ بات کرنی ہے مسلمان سے. کیا کریں؟ مجھے کرنے دو, دیکھیں گے کیا بات کرتا ہے. کچھ گڑبڑ کیا تو اپنے جواب دیں گے اس کو. وہ کہنے لگا میں کچھ بھکاری نہیں ہوں, میں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں. میں نے سنا یہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں, میں 2 بات کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, کیا بات کرنی کر. لوگ جمع ہو گئے. اس نے کیا, اس زمانے میں اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا, 150 آدمی ہفتہ واری اجتماع میں آتے تھے. اس نے کھڑا ہو کر ممبر کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا بھائیو میری ایک درخواست ہے تو مسلمانوں سے, تم ٹھیک ہو جاؤ دنیا ٹھیک ہو جائے گی. دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ تمہارا بگاڑ ہے. تم اچھے ہو جاؤ گے, کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا. ہمارا بگاڑ ہے, ہم بھی پریشان ہیں, اللہ کی مخلوق بھی پریشان ہے. ہمارے اعمال کا اثر پڑتا ہے, ہماری غلطیوں کا گناہوں کا اثر پڑتا ہے. پانی کیوں رکا ہوا ہے, بارش کیوں نہیں برسی؟ تو کہتے دعا کرو تو بارش برسے. ارے اللہ کے کچھ ضابطے ہیں کہ نہیں کہ اللہ نے ایسے بیٹھا ہوا پانی چھوڑتا بند کرتا؟ جب میونسپلٹی کا آفس چھوڑے گی کہ پانی چھوڑے اور بند کرے؟ اس کے ضابطے ہیں, وہ ضابطہ پورا کرو پانی ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا جب مسلمان ناپتول میں گڑبڑ کرے گا نا اللہ کیسا نہیں لائے گا. جب زکات نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے گا. دیکھو ٹٹولو نا زندگیوں کو, زکات دو, حق ادا کرو, رحمت متوجہ ہوگی. اور بیپار میں امانت دار بن جاؤ, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. خیر آئے گی کہاں سے؟ اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال تمہارے حالات ہیں, تمہارے حالات تمہارے اعمال ہیں, اور اوپر کے جتنے فیصلے آتے ہیں وہ تمہارے اعمال پر آتے ہیں. ہم جو دیتے ہیں تمہارے اعمال کی برکتوں سے دیتے ہیں. اور میں تم نماز پڑھو, نماز کی سب سے پہلی برکت ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کریں گے. اور تنگی دور کرنے کا کیا مطلب؟ ارے اللہ گزر اوقات ایسی کریں گے کسی کی محتاجی باقی نہیں رہے گی, تنگی دور کریں گے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا ذرا دیکھو تو صحیح زندگیوں کو, ہم کتنے پریشان ہیں روزی روزگار کے معاملے میں. ہم حرام تک آ چکے,
ہمارے گھر میں سود تک آ چکا، شراب کی کمائیاں تک آ چکی، جھوٹ کی کمائیاں آ چکی، دھوکے کی کمائیاں آ چکی، یتیم بیواؤں کا حق مار کے ہمارے گھر میں آ چکا. کہاں سے خیر و برکت آئے گی تمہارے میرے گھر میں؟ آنے کا راستہ خیر و برکت کا یہ خدا کی اطاعت ہے، اور نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے. خالی نماز نہیں ہے یہ چلو تو ہم اٹھ بیٹھ کر لیں، ہاتھ مار لیں، سجدہ کر لیں، رکوع کر لیں، نہیں، اس میں آدمی کی تربیت بھی ہے، آدمی کا بننا بھی ہے، آدمی کے مزاج کی تبدیلی بھی ہے. کہتے ہیں کہ نماز اطاعت کو کہتے ہیں، اطاعت نماز کو کہتے ہیں. نماز کے ذریعے اطاعت آتی ہے، ماننے کا جذبہ آتا ہے. اور ہمارا تمہارا ایمان کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے. سمجھ میں آیا تو بھی کریں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کریں گے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. نماز کے ذریعے اطاعت آئے گی. کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے امراوتی میں لوگ نماز میں بات کرتے کیا؟ یار بولو نا، تمہاری خاموشی بتلاتی کرتے ہو بات چیت. پان کھاتے ہو؟ نہیں، پان نہیں کھاتے. اچھا، چائے پیتے ہو نماز میں؟ نہیں. تمباکو کے ساتھ دل لگتا، سستی نہیں آتی نماز میں، کھاؤ تھوڑا سا تمباکو. اپنے ہوٹ میں تمباکو دما دیا اور نیت باندھ دیا، اللہ اکبر. کہ بھائی نماز ہوگی کیا؟ ہاں، نہیں ہوگی. اپنی مرضی سے. اچھا، تحیات پڑھنا گناہ ہے کہ درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ ارے بولو نا، ثواب کی چیز ہے نا، گناہ کی چیز تو نہیں. لیکن فرمایا دیکھ، الحمد کی جگہ پر تحیات پڑھے گا نا، یہ گناہ کی چیز ہے، اور تحیات کی جگہ پر الحمد پڑھے گا تو بھی غلط ہے. تو اپنی مرضی کا مالک نہیں. لوگ سوچے کیا 2-4 رکوع الگ الگ کرنا، 8 سیدھے الگ الگ کرنا، 4 رکوع ایک ساتھ کر لو، 8 سیدھے ایک ساتھ کر لو، ہو گئی نماز. فرمایا نہیں بندے، یہ تیری مرضی کو دخل نہیں، ہمارے آرڈر کو دخل ہے. ہم جیسا بولے ویسا کر. تیری سمجھ میں آئے تو بھی کر، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کر. ہمارا حکم ہے، اس تجھے ماننا آئے گا، اطاعت آئے گی. خالی نماز نہیں ہے. ہاں، فرمایا مومن کی شرافت ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے، اطاعت کا مزاج ہے، خدا سے قرب کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے جب میں سجدہ کرتا ہوں خدا کے سامنے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے خدا نے مجھ سے پیار کر لیا. اتنی مٹھاس آتی ہے طبیعتوں کے اندر. یہ تعلق کی بات ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں. آدمی نماز میں خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. خدا قریب بے نمازی غیہ دیکھے گا. غیہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا وہ گڑھا جس میں گدھے اور کھچر کے برابر سانپ و بچھو ہے. اللہ نے صرف بے نمازی کے لیے بنایا ہے. اس مصیبت سے نکالنا اپنے خاندان کو، یہ جہنم کی آگ سے نکالنا. یہاں آگ لگی کتنی فکر ہوتی ہے، سیلاب آئے کتنی فکر ہوتی ہے، تھوڑے سے سانپ بچھو نے کاٹ لیا تو کتنی فکر ہوتی ہے. جس کا سانپ کا زہر اتر جائے، بچھو کا زہر اتر جائے، اور جس کو مصیبت آتی ہے وہ جانتا ہے تکلیف کو. اور یہ تو سانپ بچھو کاٹنے کے بچانے والا کوئی نہیں. یہیں سے بچ کے جانا پڑتا ہے، دنیا سے زندگی بنا کے لے کر جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں کی مصیبت سے میں بچ جاؤں. اس کا عام ماحول بناؤ، عام فضا بناؤ. جب اپنے گھر میں نماز آئے گی نا، انشاءاللہ محلے میں بھی آئے گی. بلکہ محلے والے کہیں گے ارے بابا یہ گھر والے کیسے مطمئن سکھی ہیں، کہیں تو اللہ اللہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تسبیح تلاوت کرنے والے. تو دوسرے کہیں گے تیرے کو کیا، وہ تو کیوں نہیں پڑھتا، تیری بہوؤں کو کیوں نہیں پڑھواتا، تیری بیٹی کو کیوں نہیں پڑھواتا. تیرا گھر کا بھی ماحول بنا. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے ماحول کو بناؤ، پھر اپنے محلے پر محنت کرو. یہ جو مسجد اور جماعت کی بات کرتے ہیں نا بزرگوں، یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اپنے محلے کو 100% محنت کا میدان بنانا.